محترم شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ یہ 3 درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ جامعہ الازہر مصر میں ایک عرصہ تک عربوں کو اردو پڑھاتے رہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار پر اظہار گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، ابھی آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی۔ مجھے اس آخری وقت کے تذکرے سے یاد آیا کہ علامہ اقبال کی جب آخری رات تھی تو بہت اضطراب اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے ایک انجیکشن تیار کیا اور وہ انجیکشن انہیں لگانے لگے۔ تو علامہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے یہ کاہے کا انجیکشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مضطرب ہیں، تکلیف میں ہیں، یہ ریلیکسنٹ ہے، ٹرنکولائزر ہے، آپ کو ذرا سکون آ جائے گا، نیند آ جائے گی۔ تو علامہ نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے یہ انجیکشن مت لگائیں۔ علامہ اقبال فورسی کر رہے تھے کہ شاید یہ میری آخری رات ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈاکٹر، انسان زندگی میں موت کا تجربہ صرف ایک بار کرتا ہے، اور میں یہ تجربہ کھلی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہے، اور موت اور زندگی کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ موت کے پردے سے کم ہوتی نہیں تابندگی، اس طرف بھی زندگی ہے، اس طرف بھی زندگی۔ تو 26 سال کے بعد واصف صاحب کی محبت میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور جس جذبے اور جس خلوص کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے پردے سے زندگی کی تابندگی کم نہیں ہوا کرتی۔ واصف صاحب اپنے خیالات، اپنے افکار اور اپنے کردار میں زندہ ہیں، اور ان کے افکار جس طرح ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بناتے ہیں، وہ ان کی زندگی کا کافی وافی اور شافی ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کے زندگی اور حیات و افکار پر بات کرنے کے بہت سے موضوع ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج کی محفل میں ان تمام پہلوؤں پر یا ان میں سے اکثر پہلوؤں پر گفتگو ہوگی اور ہو رہی ہے، اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ میں نے آج آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے ان کے فن کا ایک گوشہ منتخب کیا ہے۔ اس ایک گوشے کے بھی کئی پہلو ہیں، یعنی ان کی شاعری۔ انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی ہے، پنجابی میں بھی شاعری کی ہے، فارسی سے بھی انہیں تعلق تھا، اور اس شاعری میں بھی انہوں نے مختلف اصناف میں اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے غزل بھی لکھی ہے، نظم بھی لکھی ہے، پابند حیتیں بھی اختیار کی ہیں، دوہا بھی لکھا ہے، اور دوہے کے ساتھ تو ان کی طبیعت کو خاص مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے ذوق اور اپنے شعبہ علم کی مناسبت سے ان کی آزاد نظم کو منتخب کیا ہے۔ تو ایک مختصر سا مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں واصف صاحب کی نظم نگاری کے حوالے سے، کہ شاعر کا تخلیقی وجدان حقیقت کے ظاہری روپ پر اکتفا نہیں کرتا۔ ایسا کرنے سے بیان اکہرا اور بات بے تہ رہ جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنے اظہار کے لیے تمثالیں تلاشتا اور تراشتا ہے۔ تمثالوں کی دنیا اتنی ہی وسیع ہے جتنی ہمارے حواس کی دنیا۔ شاعر کا میلان طبع باصرہ، لامسہ، شامہ، ذائقہ، سامعہ میں سے حسب ذوق حسیات منتخب کر لیتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے اپنی بات قاری تک پہنچاتا ہے۔ تمثال معنی کو اجلا پیرہن پہنانے کا نام ہے۔
یہ پیرہن بکھرتا ہے تو حسیات رنگوں کی صورت بیان کے آسمان پر پھیل جاتی ہیں، جس سے مطالب کی قوس قزح جنم لیتی ہے اور جہان معنی جگمگا اٹھتا ہے۔ واصف علی واصف دراصل انفس و آفاق میں بکھری صداقتوں کو چند لفظوں میں سمو دینے والا فنکار ہے۔ اس کا کمال انتشار کو ارتکاز میں تبدیل کر دینا ہے۔ واصف علی واصف کی کتابیں کرن کرن سورج، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ قلزم، حرف حرف حقیقت ہمارے اس خیال پر دال ہیں۔ نثر اردو کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اول اسے محمد حسین آزاد نے تخلیقی اور فنکارانہ جملے کا آب حیات پلایا۔ آزاد کے بعد سجاد انصاری نے مطالب کے محشر خیال کو چھوٹے جملے میں سمونے کا ہنر دکھایا۔ یہ دونوں فنکار بنیادی طور پر رومانوی مزاج کے حامل تھے، چنانچہ ان کے جملے رومان کی سطح پر تیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ واصف علی واصف کے اختصاریوں میں حیات و کائنات کا شعور چند لفظوں کی قبا زیب تن کر کے یوں ظہور کرتا ہے کہ مطالب کے دفتر اس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں۔ جو فنکار نثر میں کفایت لفظی کے ہنر سے آشنا ہو اور بامانی مختصر اور پرکار جملہ لکھنے پر قادر ہو، وہ طبعاً شعر سے قریب آ جاتا ہے۔ کفایت لفظی شاعری کی ایک صفت ہے۔ بامانی اور تہدار بات اگر موضوع پہ رائے میں بیان کی جائے تو شعر بن جاتی ہے۔ اس لیے واصف علی واصف جیسے فنکار نے اگر شاعری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں، البتہ اگر وہ شعر نہ کہتے تو ضرور تعجب ہوتا۔ انہوں نے بیک وقت حمد، نعت، منقبت، غزل، نظم، دوہے اور ہندی میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان تمام جہتوں سے ان کی شاعری کا مطالعہ ایک وسیع موضوع ہے۔ اس مختصر تحریر میں ہمارے پیش نظر واصف صاحب کی اردو نظم کا جائزہ ہے۔ انہوں نے شب چراغ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ حصے یم بیم، سخن در سخن، کرن کرن، تن من اور کلام نو ہیں۔ تیسرا حصہ کرن کرن نظموں پر مشتمل ہے، جنہیں شاعر نے معرہ نظمیں کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو نظم نے جب پابند حیتوں کا لباس اتارنا چاہا تو اول قافیے کی قید سے رہائی حاصل کی تھی۔ نظم میں مصروں کے ارکان کی تعداد پہلے کی طرح برابر رہی، محض قافیے اور ردیف سے آزادی کے باعث نظم کو معرہ کہا گیا۔ نظم کی دنیا میں یہ تبدیلی دراصل ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ یہ انقلاب آزاد نظم کے روپ میں ظہور پذیر ہوا۔ آزاد نظم، جسے انگریزی میں نان میٹریکل ورس کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کلام جو عروضی پابندیوں سے آزاد ہو۔ اردو کی آزاد نظم ردیف، قافیے، ارکان کی تعداد وغیرہ کی قید سے تو آزاد ہوئی، عروض کی پابندی سے آزادی اس نے گوارا نہ کی۔ اس اعتبار سے آزاد اردو نظم فرانسیسی کی ورسا لیبرا سے زیادہ قریب ہے، جو عروض و آہنگ کی پابندیوں سے آزاد نہیں۔ اردو آزاد نظم میں مساری چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی بحر میں کہے جاتے ہیں۔ نثری نظم کی دنیا اس سے بالکل الگ ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جسے بودلیئر نے پوئم اینڈ پروز کہا تھا، یعنی نثر میں نظم۔ اس شتر گربگی پر ہمارے ہاں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ واصف صاحب کی نظمیں معرہ نظم سے آگے کی شے ہیں۔ یہ اپنی ساخت میں آزاد نظمیں ہیں۔ ان نظموں میں واصف صاحب کی کچھ مرغوب بحریں استعمال ہوئی ہیں۔ انہوں نے اگرچہ الگ سے دوہے بھی لکھے ہیں، لیکن نظموں کے لیے ان کا ذوق بالعموم دوہا چھند کی بحر کو چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی نظمیں شاہد و مشہود، فیصلہ، صلابت، شہر سنگ، رشتہ، فرمائش کے نام لیے جا سکتے ہیں، جو تمام فعلن کے آہنگ میں ہیں۔ اس آہنگ میں تیزی پائی جاتی ہے اور یہ تیزی رفتار واصف صاحب کی نظموں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔
نظمیں بالعموم مختصر ہیں، جیسا کہ آزاد نظم کو ذرا پانی دیجیے گا ہونا چاہیے، معاف کیجیے گا۔ چونکہ واصف صاحب کا مزاج کلاسیکیت کی طرف مائل ہے اور کلاسیکی شاعری میں صدیوں تک غزل اور مثنوی کی حکمرانی رہی، اس لیے شب چراغ کا بڑا حصہ بھی غزل ہی کی حیت میں ہے۔ کلاسیکی حیتوں سے اس قرب اور پیوستگی نے ان کی نظموں کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ اثر دو صورتوں میں ظاہر ہوا، یعنی حیت اور تراکیب۔ نظم اول و آخر مثنوی کی حیت میں لکھی گئی، لیکن اس کا مزاج غزل سے ملتا جلتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ دانہ گندم گناہ اولیں، دانہ گندم سفر سوئے زمیں۔ یہاں حیت ہی نہیں، مضمون بھی کلاسیکی روایت سے منسلک ہے۔ بعض اوقات ان کی نظم کلاسیکی روایت کے زیر اثر خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، جس کی مثال نظم فیصلہ ہے۔ ہر قطرہ قلزم کا مظہر، قلزم کی گہرائی قلزم، قلزم کی پہنائی قلزم، قلزم کی انگڑائی قلزم، طوفان قلزم، موجیں قلزم، انسانوں کی کثرت قلزم۔ واصف صاحب کی نظموں میں وہ روشنی موجود ہے جو انہیں روایتی شاعری کے حصار سے نکال کر نظم جدید کی وسعتوں سے آشنا کر دیتی ہے۔ نظم جدید کی دنیا پرت در پرت معانی کی انکشاف انگیزی کی دنیا ہے۔ لفظوں کی ایک جنبش، ایک خلاف توقع موڑ ایسے ستارے بکھیر دیتے ہیں جن سے معانی کا آسمان جگمگا اٹھتا ہے۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے کہہ ہی ڈالا، مجھ پر بھی ایک نظم کہو تم۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے کہہ ہی ڈالا، مجھ پر بھی ایک نظم کہو تم، ایسی نظم کہ جس میں میرا نام نہ آئے میں خود آؤں۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ آتے آتے یوں ہی دم بھر کو روکی ہوگی بہار، جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے۔ واصف صاحب کہتے ہیں ایک لمحہ ہے بہار، ایک خزاں اور دوسری کے درمیان۔ ایک لمحہ ہے بہار، ایک خزاں اور دوسری کے درمیان، مختصر لمحہ بہار جاوداں کیسے بنے۔ واصف صاحب نے بہار و خزاں کے اس تضاد کو جنگ و امن اور موت و حیات تک پھیلا دیا ہے۔ تکمیل کے زیر عنوان ان تضادات کو یوں تحلیل کرتے ہیں، امن کیا ہے؟ ایک وقفہ مختصر، ایک جنگ اور دوسری کے درمیان۔ امن کیا ہے؟ ایک وقفہ مختصر، ایک جنگ اور دوسری کے درمیان۔ موت کیا ہے؟ ایک لمحہ مختصر، زندگی اور زندگی کے درمیان۔ موت کیا ہے؟ ایک لمحہ مختصر، زندگی اور زندگی کے درمیان۔ یہ اقتباسات واصف صاحب کے پرکار جملوں کی یاد دلاتے ہیں، جن میں وہ زندگی کے بڑے بڑے تضادات کو بڑی سہولت کے ساتھ چند لفظوں میں تحلیل کر دیتے ہیں۔ ایک نظم کا عنوان بھی تضاد ہے، نہ کوئی دیوار تیری راہ میں، نہ میرے رستے میں کچھ رکاوٹ، یہی تقاضا ہے زندگی کا، ہم اپنے اپنے مدار میں ہوں۔ نہ کوئی دیوار تیری راہ میں، نہ میرے رستے میں کچھ رکاوٹ، یہی تقاضا ہے زندگی کا، ہم اپنے اپنے مدار میں ہوں کہ سارے اپنے حصار میں ہوں۔ واصف صاحب کہانی سنانے کے بجائے محفل میں دوسروں کو سوال اٹھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن نظموں کی دنیا میں وہ کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ نظم رشتہ، جس میں پہلے دور افق پر ایک ستارہ جھلملاتا دکھائی دیتا ہے، شاعر جس کے دل کی آواز سن رہا ہے لیکن شاعر کی آواز اس تک نہیں پہنچ پاتی۔
یہ مستقبل کا ستارہ ہے جو شاعر کے دل میں ماضی کا دریچہ کھول دینے کا باعث ہے۔ یہ دریچہ کھلتے ہی شاعر اپنی کہانی سنانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میرا ماضی ایک کہانی، ایک پہیلی، سندر روپ سنہرے سائے۔ میرا ماضی ایک کہانی، ایک پہیلی، سندر روپ سنہرے سائے، جگمگ جگمگ کرنے والے کتنے تارے، ابھرے چمکے ڈوب گئے۔ ایک ستارہ سب تاروں کو نگل گیا تھا، جانے والے کب لوٹے ہیں، ایک ایک کر کے ڈوبنے والے سب تاروں کو ایک ستارہ کھا جاتا ہے، مستقبل کا روشن تارہ۔ اس طرح نظم ایک دائرہ بناتی محسوس ہوتی ہے۔ دائرہ بنانے کی یہ کیفیت نظم برقاص میں بھی پائی جاتی ہے، جس میں پہلے شاعر کچھ بصری تمثالیں ابھارتا ہے جن میں چپ چاپ پیڑ، گنگ مکان اور خاموش فضائیں قاری کے دل پر ہول کی فضا قائم کرتی ہیں۔ پھر یکا یک آوازوں کا شور برپا ہوتا ہے جس میں شاعر کا ماضی گونجنے لگتا ہے، چیختا ہے میرے کانوں میں بیاباں کی طرح۔ پھر یکا یک کسی نغمے کی صدا آتی ہے، یہ میرا فردہ ہے، آواز مجھے دیتا ہے۔ پھر وہی ساکت و جامد ماحول، وہی خاموش فضا، پیڑ چپ چاپ، مکان گنگ، فضائیں خاموش۔ یوں نظم اپنا دائرہ مکمل کرتی ہے، لیکن شاعر کا توضیحی انداز در آیا ہے۔ منقولہ سطور میں یہ میرا فردہ ہے، آواز مجھے دیتا ہے کہ لائن توضیحی ہے۔ واصف صاحب نے بعض معمولی موضوعات سے بڑے مضامین پیدا کیے، جن کی مثال ان کی نظمیں دیمک اور پرانے کاغذ ہیں۔ پرانے کاغذوں پر نظم لکھتے ہوئے شاعر نے انہیں شکستگی کے ایسے مزار قرار دیا جن پر کوئی کتبہ نہیں۔ پرانے چہرے، پرانی آنکھیں، ورق پرانے، دریدہ تن ہیں۔ پرانے چہرے، پرانی آنکھیں، ورق پرانے، دریدہ تن ہیں، یہی تو خلوت کی انجمن ہیں۔ نشاط غم کے کئی فسانے، سنا رہے ہیں ورق پرانے۔ نظم دیمک میں وہ فکر کو دیمک قرار دیتے ہیں جو زندگی کو گھن کی طرح کھائے جاتی ہے۔ فکر و خیال کی حدتیں شب بھر شاعر کے جسم کو سلگاتی ہیں اور وہ خود گریزی کے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے فکر کی وادیوں میں اس عمل کی تلاش ہے جو سرخوشی کا باعث ہو اور اسے فکر کی دیمک سے بچا لے، کہ فکر ہی زندگی کا گھن ہے، مجھے میرا فکر کھا رہا ہے، مگر میں کیسے نجات پاؤں کہ اب میرا فکر ہی عمل ہے، میں عمر بھر سوچتا رہوں گا، کبھی نہ آزاد ہو سکوں گا کہ فکر ہی زندگی ہے شاید۔ واصف صاحب کا بنیادی موضوع وہی ہے جو دنیا کے تمام مذاہب اور تمام زبانوں کے ادب کا موضوع ہے، یعنی انسان۔ ان کا مسئلہ انسانی ضمیر کی بیداری ہے۔ ان کے خیال میں ضمیر آدم نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا کیا ہے، وہ اسے اثر نو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ تمنا ان کی شاعری میں ضمیر آدم کی نوحہ گری میں تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں میں نوحہ گر ہوں، ضمیر آدم کا نوحہ گر ہوں۔ میں نوحہ گر ہوں، ضمیر آدم کا نوحہ گر ہوں، سزا ملی ہے ضمیر آدم کو خودکشی کی، ضمیر آدم تجھے میں کیسے حیات بخشوں۔ سزا ملی ہے ضمیر آدم کو خودکشی کی، ضمیر آدم تجھے میں کیسے حیات بخشوں، تیرا مسیحا کہاں سے لاؤں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔